ایکسپریس نیوز سیلاب متاثرین کی آواز وہاں پہنچا جہاں کوئی نہ پہنچ سکا۔ کیلاش سے خصوصی کوریج۔ مانسہرہ میں شاہراہ کاغان بند، شانگلہ میں 2 افراد جاں بحق، 5 افراد کار سمیت ریلے میں بہہ گئے۔ چترال میں 12 دنوں سے جاری سیلاب کی وجہ سے لوگ قسمت پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ علاقہ بمبوریت کی ایک مصیبت زدہ خاتون سے ملوا رہے ہیں شیریں زادہ۔ یہ ہے چترال کی بہادر خاتون شاہ گل، جو سیلاب جیسے قدرتی آفت سے دوچار ہونے کے باوجود دوسروں کی دلجوئی میں مصروف ہے۔ یہ کبھی کیلاش وادی میں سیلاب متاثرین کے کیمپ میں ان کے لیے کھانا تیار کرتی ہے تو کبھی ان کی ہمت باندھتی نظر آتی ہے۔ شاہ گل متاثرین کی مدد کے علاوہ ایک دکان بھی چلاتی ہے اور ساتھ ہی متاثرہ بچیوں کو سلائی اور کڑھائی کا کام بھی سکھاتی ہے۔ کسی کے گھر گرا ہے، کسی کے زمین گرا ہے، کسی کے وہ گھاس گرا ہے، درخت گرا ہے، سارا لوگ ان کے نقصان ہوئے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے کیلاش ویلی میں اب تک 60 مکانات دریابرد ہو چکے ہیں اور اب بھی لوگ خوف زدہ ہے۔ جن کے گھر محفوظ ہے وہ بھی مزید محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں، تاہم سڑکیں اور رابطہ پل تباہ ہونے سے ان کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ سرکار کدھر ہے؟ یہاں کا سرکار کیوں نہیں بناتا ہے روڈ؟ یہاں ہمارے یہاں پہ سرکار نہیں بناتی، سارے گورنمنٹ اسکول کے اسٹوڈنٹ کو ایک جگہ ڈیر کر کے ان سے وہ کام کروائے، کھدائی وہ کروائے گے۔ مصیبت اور مشکلات کے باوجود کیلاشی خواتین نے ہمت نہیں ہاری اور وہ سارا دن روزمرہ کے معاملات اور امدادی کاموں میں مصروف نظر آتی ہیں۔ کیلاش میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد تمام راستے بند ہیں۔ یہاں پر زندگی کافی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کی خواتین جوانمردی کے ساتھ ان مشکل کا مقابلہ کر رہی ہے۔ شیریں زادہ، ایکسپریس نیوز، بمبوریت، چترال۔ اور چترال میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ صورتحال جانیں گے ایکسپریس نیوز کے نمائندے شیریں زادہ سے۔ شیریں زادہ، اس وقت صورتحال کیا ہے چترال گرد و نواح میں، اور ریلیف کے حوالے سے کیا کیا کام جاری ہیں؟ چترال میں ایسا ہے کہ ابھی تو سیلاب فی الحال نہیں ہے، آسمان آج بھی صاف ہے اور کافی لوگ جو ہے نا مشکلات تو بہت ہے، لیکن لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ امدادی سرگرمیاں جو ہے نا اس کو تیز کیا جائے اور جو سڑکیں بند ہیں اس کو اگر بحالی پر کام کر دیا جائے تو یہ لوگ جو ہے نا مشکل سے نکالے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک پاک فوج کی تعلق ہے تو MI-17 ہیلی کاپٹر جو ہے نا ان لوگوں کی امید کی ایک کرن بن چکی ہے اور لوگ اس پر جو ہے نا اس کو ریسکیو کیا جاتا ہے، ان کو نکالا جاتا ہے، شیخ الدنور وہاں اس پر لے جایا جاتا ہے، تو یہ ایک امید کی کرن بن گئی ہے۔ باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں ان متاثرین تک جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان تک امداد پہنچ جا سکے، لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ان کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سڑکوں کی بندش۔ پاک فوج نے FWO والوں نے سڑکوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے اور اب اس پر کام شروع ہے، تو یہ امید جو ہے نا پیدا ہو گئی ہے کہ آئندہ 10-15 دنوں میں کچھ سڑکیں جو ہے نا وہ کھول جائیں گے۔ شیریں، جس طرح آپ نے بتایا کہ سڑکیں بند ہو چکی ہیں، رابطہ پل ٹوٹ چکے ہیں، تو کس طرح سے پہنچا جا رہا ہے پھر ان لوگوں تک جو کہ مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کی اور علاقے کے لوگوں کی کیا اطلاعات ہیں؟ ایسے کتنے مقامات ہیں جہاں پہ لوگ اب بھی محصور ہیں؟ یہ تقریباً کوئی اپر چترال کی جو آبادی ہے وہ 2 لاکھ سے زائد ہے، تو 2 لاکھ آبادی وہاں پر محصور ہے۔ بمبوریت ہے، رمبور ہے، گرم چشمہ ہے، بونی ہے، ان علاقوں میں کافی لوگ محصور ہیں اور وہ 2 ہیلی کاپٹروں سے تو ناممکن ہے، اور آج بھی ایک ہیلی کاپٹر واپس چلا گیا تو صرف ایک ہیلی کاپٹر رہ گیا ہے۔ یہاں پر لوگ پھنسے ہوئے جنگی بنیادوں پر ضرورت ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے ان متاثر علاقوں سے نکالا جائے۔ یہاں پر یہ میں واضح کر دوں کہ کیلاش ویلی کا میں نے کل دورہ کیا تھا، وہاں پر کافی قلت ہے۔ 5 روپے کا چیز 100 روپے میں اور 100 روپے کا چیز جو ہے نا 500 روپے میں مل رہا ہے۔ بہت زیادہ مہنگائی ہے، غریب لوگوں کی بالکل بس سے باہر ہے۔ وہاں پر لوگ جو ہے نا کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں، کوئی خیموں میں رہ رہے ہیں، کوئی مطلب ادھر ادھر رہ رہے ہیں اور کافی مشکلات۔ بہت شکریہ شیریں زادہ تمام تفصیلات کے لیے۔ اور سیلابی پانی نے تباہی مچائی تو وہیں راجن پور کی بستی ملا خیل میں عمر